جا کے ایک پارٹی بنے, وہاں بھی ایک پی ڈی ایم شروع کر دے, کیونکہ اور کوئی طریقہ راہ نہیں ہے. دوسری چیز ان نے یہ کی ہے کہ 5 سال ان کی حکومت تھی, 5 سال نون کی, کبھی کوئی بات نہیں ہوئی ان کی ڈیولوشن پہ, کبھی کوئی محنت ہی نہیں ہوئی ڈیولوشن کی طرف. اس کے آگے جب آپ چلتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ان نے بات کی تھی کہ منٹس چینج ہوئے. یہ خط ہے پرائم منسٹر آفس سے بھی اور سی سی آئی کی سمری کا سارا. اس پہ لکھا کہ فردر کلیریفیکیشن واز آسکڈ, نو وداؤٹ امینڈنگ دا منٹس آف سی سی آئی. دوسرا ان کا جھوٹ. اس میں بھی فائنل جو ان کا جو خط تھا اس میں بھی کہ فائنل منٹس کمیونیکیٹڈ has been pleased to observe that no amendment underlined in the minutes is permissible after the same has been in terms in rule number 12 of the rules in view of the Prime Minister and Chairman of CCI. ان کو اگر یہ چیلنج کرنا ہے تو ان کے پاس ابھی 2 ہی طریقے کے جا کے, ایک ہی طریقے کے یہ جوائنٹ سیشن بنائیں. یہ تو پارلیمنٹیرین بھی ہیں, ان کو تو بہتر پتہ ہونا چاہیے کہ اب ان کے پاس یہ ہے کہ ابھی سپٹمبر میں 2020 میں یہ نیشنل اسمبلی میں ہم نے پیش کر دیا سی سی آئی کا ڈیسیجن, اور 16 اکتوبر 2020 میں یہ سینٹ میں بھی چلا گیا. تو اگر ان کو ایک باڈی چاہیے چیلنج کرنے کے لیے تو وہ ہے جوائنٹ سیشن بلائیں اور جا کے اس کو چیلنج کریں. دوسری چیز یہ بات کرتے ہیں کہ ایس بی آر نے بہت زیادہ کلیکشن کی ہے. دیکھیں یہ ایک بہت اہم سمجھنے کی بات ہے. اچھی بات ہے کہ ایس بی آر کلیکشن ان نے کی ہے, لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر 100 کمپنیز ہیں سندھ کے اندر اور کلیکشن آپ نے صرف 50 کی ہے تو اماؤنٹ سے فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ نے کن کن انڈسٹری سے کلیکشن کی, کتنی. اگر 100 کمپنیز ہے کہ 100 سے کی ہیں یا 50 سے کی ہیں. دوسری چیز یہ کہ ان کی اپنے جو سندھ کے انڈسٹریلسٹ ہیں ان نے ان کے خلاف کورٹ میں ان نے چیلنج ان کو کیا ہوا ہے. مطلب ہے کہ ان کو خود نہیں ٹرسٹ ہے سندھ حکومت پہ. میں آپ کو یہ بھی ایک دکھا دوں آپ کے سامنے کہ ان نے کلیکشن کے اندر بھی لوٹ مار کرنے کی کوشش کی ہے. 2015 کا ان کا سندھ کمپنیز ایکٹ ہے, WWF کا ورکرز پارٹیسپیشن ایکٹ 2015 پہ. 2011 سے ان نے بولا ہے کہ اس کو بیک ڈیٹ کریں اور 2011 سے کلیکشن شروع کریں. مطلب یہ ہے کہ جو کمپنیز نے 2011, 12, 13, 14 میں ٹیکس کنٹریبیوشن اپنی دی ہوئی ورکرز ویلفیئر کی وہ پھر سے دیں. اس لیے وہ کورٹ گئے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے 2 دفعہ ان کو لوٹنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ہے حقیقت سندھ حکومت کی جو یہ کلیکشنز کی بات کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر کلیکشنز اتنی زبردست کی ہیں تو آپ نے کتنے پروجیکٹس کیے ہیں ویلفیئر کے لیے. یہ جو ہم کلیکشن کرتے ہیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ لیبر کے لیے کرتے ہیں کہ لیبر کو ہم کوئی ویلفیئر دے سکیں. آپ نے پچھلے 5 سالوں میں کتنے آپ نے لیبر کے لیے آپ نے ویلفیئر کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب فیڈرل میں تھا 7 پروجیکٹس ویلفیئر ورکرز ویلفیئر فنڈز کے تھے فیڈرل سے, وہ بھی صرف 7 ارب استعمال کرتے ہوئے. ان نے تو پھر بھی کچھ 23 ارب روپیز ان نے استعمال ان کو کلیکشن ان کی ہے پچھلے 5 سالوں میں. اور ان میں سے اس 23 ارب روپے میں ان نے صرف 2 پروجیکٹس کیے ہیں ورکرز ویلفیئر کے, اور وہ بھی مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے. مطلب شاید ابھی 7 سال ہو گئے ہوں ان کو اور وہ بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے. تو میں سید غنی صاحب کو کہتا ہوں کہ اگر نہیں ہوتے توجہ تو آپ کو اس چیز پہ ہونی چاہیے کہ آپ ویلفیئر پروجیکٹس کتنے کر رہے ہیں اپنے لیبر کے لیے, ان کی فیملیز کے لیے, کیا دیا ہے آپ نے ان کو. اور اگر نہیں ہوتے آپ سے وہ 2 پروجیکٹس ہی آپ سے کمپلیٹ نہیں ہوتے تو میں سندھ آنے کے لیے تیار ہوں, 3 مہینوں میں ختم کر دیتا ہوں آپ کو وہ پروجیکٹس, اگر آپ سے یہ بھی کمپلیشن نہیں ہوتی. اس پہ آگے آئیں WWF کے اوپر. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی منٹس چینج ہوئے تھے, اس میں یہ اگریمنٹ نہیں ہوئی تھی. یہ ہے ہمارے تینوں چیف منسٹرز کے خط کہ WWF پنجاب کے, بلوچستان کے اور KP کے کہ EOBI فیڈرل میں رہنا چاہیے اور WWF کو ڈیوالو ہونا چاہیے with a mechanism in place
کہ جب ایک طریقہ ہو, ایک میکنزم ہو کہ کلیکشنز کیسے ہوں گی, اس کے جو اثاثے ہیں, ایسٹس ہیں, وہ کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے, اور آگے جو اس کے پیسے ہیں, اگر 170 ارب آپ کہہ سکتے ہیں ویلفیئر فنڈ میں ہونا چاہیے جو ہے آن ریکارڈ, جو اس کے لیجرز پہ ہیں, لیکن وہ فیڈرل ایکسچیکر میں ہے, تو اگر آپ وہ پیسے نکالنے بھی جائیں آپ کے پاس 170 ارب نہیں ہوں گے, تو آپ اس کو کیسے ڈیوائیڈ کریں گے؟ سندھ اور پنجاب تو پھر بھی ایک بڑا صوبہ ہے, اپنی کلیکشنز کر کے سروائیو کر جائے گا, بچ جائے گا, لیکن کے پی اور بلوچستان کا کیا ہوگا, ان غریبوں کو کیا ہوگا وہاں ہمارے لیبر کا؟ سی سی آئی کا ڈیسیجن ہے کہ اس کو ڈیوالو کرے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے 9 میٹنگز اس پہ کی ہیں میکنزم ڈھونڈنے کے لیے, اور انشاءاللہ ہم میکنزم ڈھونڈیں گے, اس کو ڈیوالو کریں گے. میں شاید ذاتی طور پہ اس ڈیسیجن پہ اگر نہ بھی اگری کرتا ہوں, لیکن کیونکہ سی سی آئی کا ڈیسیجن ہے, ہم اس پہ بالکل واضح طور پہ کھڑے ہوئے ہیں, ہر روز اس پہ میٹنگ کر رہے ہیں, بلکہ آج پھر سے 5 بجے اس پہ میٹنگ ہے. لیکن میکنزم بڑا ضروری ہے کہ بڑے صوبے جو چھوٹے ہمارے صوبے ہیں ان کو نہ اس میں بیچ میں مار دیں. جو سندھ کو بالکل پرواہ نہیں ہے, ان نے جو بھی کلیکشنز کی ہیں اس پہ یا سٹیز ہوئے ہوئے ہیں, یو بی آئی کے اوپر آئے تو اس پہ کلیکشنز ان کے کورٹ میں جا رہے ہیں. کتنے آپ نے ڈیتھ گرانٹس دیے ہیں, کتنی آپ نے پینشن بڑھائی تھی اپنی جب ہم نے لی تھی, اس پہ میں یو بی آئی پہ میں آؤں گا, لیکن انہیں ساری چیزیں ان کی کانٹروورشل سب جوڈس اور کورٹس میں ہیں. تو انہیں غریبوں کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں. یہ 3 خط سی ایمز کے, ان کے اپنے سی ایم مراد علی شاہ صاحب بھی سی سی آئی میں موجود تھے. اس وقت انہوں نے تھوڑی سی آرگیومنٹ کی, جب ہم نے آرگیومنٹ واپس پیش کی وہ اگری کر گئے تھے. اگری کچھ اور کرتے ہیں اور پھر میڈیا میں آ کے کچھ اور بولتے ہیں. میں یہ بھی ان سے پوچھتا ہوں کہ سی سی آئی کے ڈیسیجن کے بعد 15 دن کی اس کی سرکولیشن ہوتی ہے کہ کوئی بھی صوبہ اگر اگری نہ کرے اس پہ, اگر آپ نہیں اگری کرتے ہیں اس فیصلے پہ, تو آپ 15 دن آپ کے پاس ملتے ہیں کہ اپنی لانچ کریں اپنی کمپلینٹ. بتائیں آپ کو 1.5 سال بعد ہوش آیا, مجھے تو اس چیز کی فکر ہے کہ 1.5 سال بعد آپ کو ہوش آیا اس چیز پہ. 15 دن جو آپ کو ملتے تھے, آپ کے سی ایم نے کچھ بھی نہیں لکھا, ان رائٹنگ ہمیں دکھائیں. جو منٹس جو سی سی آئی کی میٹنگز ہوتی ہیں, جو ساری جو میٹنگز ہوئی ان کے کوئی منٹس آپ دکھا دیں. آئی پی سی کے جو منٹس ہیں, جتنی میٹنگز ہوئی تھیں ان کے منٹس آپ ذرا دکھا دیں, اس پہ آپ کمپلین کر دیں, کوئی ان رائٹنگ دے دیں. میں اس چیز پہ اس لیے مطمئن ہوں, اور آج میں نے اس لیے پریس کانفرنس بلائی تھی کہ کیونکہ میں ان ساری میٹنگز میں بیٹھا ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ سارے منٹس نکال کے دیکھیں. بے شک اگر وزیروں نے ڈس ایگری بھی کیا ہو, ان کے چیف منسٹرز نے ایگری کیا ہوا ہے, جو ہیڈ ہے اس صوبے کا, ان رائٹنگ ایگری کیا ہوا ہے. اور آپ ہر میٹنگ نکال کے دیکھیں آئی پی سی کی, آپ دیکھیں گے کہ جو اہم جن کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس کے, امپلائرز اور امپلائیز, ساری میٹنگز نے انہیں بولا تھا کہ یہ دونوں چیزیں ڈیوالو نہ ہونی چاہیے ان رائٹنگ. کیوں؟ کیونکہ انہیں سندھ کے حالات دیکھے تھے, کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ سندھ میں کیا ہوا ہے, تو سارے امپلائرز اور امپلائیز نے یہ ایگری کیا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے. ان کے لیے تو زیادہ آسان ہے, کیونکہ وہ پھر وہاں پیسے رشوت دے کے سندھ کے حالات دیکھ کے وہ بچ بھی سکتے ہیں کنٹریبیوشن دیتے ہوئے, لیکن ان کو پتہ تھا اس میں غریب رول جائے گا کیونکہ سندھ میں یہی ہو رہا ہے. تو جو 15 دن آپ کو لیگلی ملے تھے آپ نے وہ بھی نہیں ضائع کیے. میں حیران ہوں کہ 1.5 سال بعد آپ میں اتنا درد جاگ گیا یو بی آئی کے لیے اور ڈبلیو ڈبلیو ایف کے لیے. شاید الیکشن میں کتنا دیر نہیں رہا, تو شاید ان کے لیے فنڈز آپ کو جمع کرنے تھے. لیکن جو بھی چیز ہے, اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ پلیز آپ کا حق ہے, آپ جوائنٹ سیشن بلائیں, اس میں آپ جوائنٹ سیشن میں آپ شامل ہوں اور کریں. میں آپ کو ابھی ایک چھوٹی سی جھلک دینا چاہتا ہوں کہ ان نے یو بی آئی میں بھی اور ان نے کیا کیا, یو بی آئی میں بھی ان نے کیا کیا ہے اور ان نے ڈبلیو ڈبلیو ایف میں کیا کیا ہے. اس میں ڈبلیو ڈبلیو ایف سے شروع کرتا ہوں کہ ڈبلیو ڈبلیو ایف میں ان نے ایک روات میں ایک پراپرٹی لی تھی 250 کنال کی 2011 میں. یہ خورشید شاہ کی ایک مہربانی تھی. یہ آج تک کیس نیب میں ہے, آج تک 2011 میں 2012 میں آج تک نیب میں ہے یہ کیس. یہ اس وقت ان نے لی تھی 71 لاکھ کی مارکیٹ ویلیو پہ, ان نے خریدی تھی 71. آج اس کی ویلیو
40 लाख है। इतनी करप्शन हुई हुई एक कनाल पे, एक कनाल उन्होंने 70 लाख का लिया था, आज उसकी वैल्यू 40 लाख है। तो ये इन्होंने किया है लूट मार WWF में। फिर आगे आए, फ्लड्स आए थे, इनने 1 अरब रुपया WWF के फेडरल से लेके सिंध भेजा था, 1 अरब रुपया फ्लड रिलीफ के लिए। आज तक उनका जो PAC का जो पैरा है वो आज तक सेटल नहीं हुआ हुआ। और क्या किया था उस 1 अरब रुपए पे, अभी तक उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखा सके। सबको पता है कि क्या हुआ था उस 1 अरब रुपए से। और ये मैं आपको याद दिला दूं, ये कोई मेरा पैसा या उनका पैसा नहीं था, या कोई फाइनेंस डिवीजन का पैसा नहीं था, ये गरीबों का, लेबर का पैसा था। इसलिए इनसे वेलफेयर प्रोजेक्ट्स नहीं हो सकते। तो ये इसलिए चाहते हैं कि हर चीज इनके पास वापस आए, कि ये और इन चीजों का करें। ये सारा उस वक्त खुर्शीद शाह साहब थे, तो ये उनकी एक मेहरबानी थी। एक साथ इसमें भी इनकी हुकूमत के, PPP की हुकूमत में, कि एक एड कैंपेन दी गई थी 25 करोड़ रुपए की, खुर्शीद शाह के पास जब वो थे। उसमें भी ये भी नैब में दी गई थी। इसमें बाकायदा तौर पे प्ली बार्गेन हुई है, मतलब ये माना है इनने कि जो उस वक्त सेक्रेटरी थे या जो भी थे, प्ली बार्गेन हुई है, पैसे जमा हुए हैं नैब में इस स्कैंडल के ऊपर। तो ये चीजें इनने WWF में की हैं। मैंने जब इनकी प्रेजेंटेशन ली, इनने कितने रीजनल ऑफिसेज बगैर किसी टेंडरिंग के, बगैर किसी प्रोसेस के, इनने रीजनल ऑफिस खोले थे। वहां कुछ 150 लोगों की भर्तियां की हुई थी, जो आज हम उनको कैरी कर रहे हैं, कोई काम नहीं होता, बंद ऑफिसेज है, आज तक बंद ऑफिसेज हैं, लेकिन इन्होंने उस वक्त खोले थे। कोई काम नहीं उनका, कुछ भी नहीं। इस पे अगर आप स्क्रीन, आप ये मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी आप आगे चले, मैं आपको UBI का जरा बता दूं। UBI का मैं आपका जरा ये बता दूं कि UBI में अभी आप आए 350 इनने गैर कानूनी भर्तियां की थी अपने दौर में PPP ने। अगर आप देखें, अगर आप कंपेयर करें कि इनने हालात क्या छोड़े थे जब हमने UBI ली थी, 5250 पेंशन थी, हम 8500 तक लेके गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसका जो एक्चुअरियल था कि इसकी डिप्लीशन कब होगी फंड की, उसमें 10 साल का इजाफा हमने दिया है हमारे कलेक्शन से। 62% इंक्रीज हुई है कंट्रीब्यूशन में। हमने हर साल इनकी जो कलेक्शन इनकी जो थी, इनकी कलेक्शन थी, अगर आप देखें PPP के दौर की 2008 से 2013, हर साल की इनकी कंट्रीब्यूशन, इनकी कलेक्शन जो थी वो कुछ 10 अरब रुपए की थी, 10.4 अरब रुपए की थी। फिर PMLN की हुकूमत आई, 15.5 अरब पे चली गई, कह रहे हैं 16 अरब रुपए पे। हम इसको लेके गए एवरेज पे 25 अरब रुपए साल के हम लेके गए हैं। और इस साल कोविड के बावजूद भी इंशाल्लाह हम इसको 25 अरब पे हम लेके जाएंगे, कोविड के बावजूद भी। तो ये जो ये कहते हैं कि इलेक्शंस हम बहुत करते हैं, ये इनकी हकीकत है, ये फैक्ट्स है। और मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आप ये फैक्ट्स करें, बल्कि मैं इनसे आप पे टीवी पे आप लोगों से चैलेंज करता हूं कि जो दिन आपको चुनना है, सारे एम्प्लॉयर्स और सारे एम्प्लॉयज की फेडरेशंस के हेड्स को बुलाएं, उनको बिठाएं आगे, उनसे पूछें कि जिस तरीके से सिंध ने UBI और WWF का हाल किया है, क्या ये वाकई उनको चाहते हैं कि ये डिवॉल्व हो? क्या ये वाकई? मैं चैलेंज करता हूं उनको। स्टेक होल्डर तो वो हैं, मैं ना मैं हूं, ना आप लोग हैं, ना सईद गनी साहब हैं। स्टेक होल्डर्स तो वो हैं बेचारे, उनको आगे लेके आए और उनसे